کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے مخالفت اپنی جگہ، لیکن ایک ایسا بلاگر کہ جس کے 300 فالوورز ہیں صرف ٹویٹر کے اوپر، اور فیس بک پہ صرف اس نے اپنی پکچرز لگائی ہوئی ہیں، مطلب کوئی اس کا صحافتی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور تیسرا بلاگ ہے اس کی زندگی کا جس کو اٹھا کر کے شور مچایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے مخالفت اپنی جگہ، میں یہ نہیں کہہ رہا حکومت شور مچا رہی ہے، لیکن آپ کے سپورٹرز یا وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جائے، ڈو یو تھنک اٹس ریشنل ٹو ڈو دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی حیدر صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل گنوایا کہ ان کے ٹویٹر کتنے فالوورز ہیں اور فیس بک کتنے فالوورز ہیں. پہلی بات ہے کہ ویدر اٹس اے بلاگ اور نیوز، بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں کتنے کوئی ولاگرز اور یوٹیوبرز موجود ہیں جو اپنے آپ کو جید صحافی کہلواتے ہیں. آئی مین اس کو بھی ذرا کائنڈلی چیک کر لیں، دیکھ لیں. یہاں پہ جتنے ولاگرز بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو سینئر تجزیہ نگار بھی لکھاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک وہاں سے ٹائمز آف اسرائیل اینڈ آف کورس somebody فرام اسرائیل جس کے ساتھ ہمارے کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہے، کوئی تعلقات نہیں ہیں سفارتی لیول پہ، اور ہم پاکستان کا موقف بالکل کلیئر ہے کہ فلسطین اور فلسطینیوں کا جو رائٹ ہے اس کو بالکل بھی مجروح نہیں کیا جا سکتا، اس کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور بالکل کھڑے رہیں گے. باقی دنیا بے شک جو چاہے کرے. آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ میں بھی کئی ممالک نے ان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کیا. یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بات زبان زد عام تھی عمران خان صاحب کے اپنے دور حکومت میں، بیکاز آبویسلی یہاں پہ آپ کو کئی صحافیوں نے اس پہ رپورٹ بھی کیا، اور انویسٹیگیٹو جرنلزم میں انہوں نے کہا جی پاکستان سے ایک وفد گیا تھا، جو کہ آپ کو بھی پتہ ہے گیا تھا، اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے، ابھی بھی گوگل کر کے دیکھ لیں. پاکستان سے انڈائریکٹلی ایک وفد بھیجنے کی کوشش کی گئی بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں. آف کورس دیکھیں کسی ملک کے ساتھ بھی اگر ڈپلومیٹک ریلیشنز کو آپ نے نارملائز کرنا ہے، یا اگر آپ نے وہ صحافتی تعلقات استوار کرنے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے کیا اپنے ملک کے کیا انٹرسٹ ہیں اور آپ کے ریجنل انٹرسٹ کیا ہیں. اب ہمارے ساتھ دیگر ہمارا دوسرا ہمسایہ ملک ہے انڈیا، اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز اس ملک کے ساتھ کیسے ہیں اب آبویسلی میرا تو کامنٹ کرنا بنتا نہیں ہے. میں یہ ضرور کہوں گا، آپ کو لگتا ہے آپ کی جماعت کو کہ عمران خان کہیں نہ کہیں اسرائیلی انٹرسٹ کے لیے ان کو فائدہ مند ہے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے they have interest in عمران خان because he can be beneficial for them؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے پارلیمان میں بھی اسی دورہ حکومت میں جو عمران خان صاحب کا دورہ حکومت تھا، اس میں یہ آواز بھی اٹھائی گئی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو نارملائز کیا جائے، یا انیشیٹ کیا جائے، یا قائم کیے جائیں یہ ڈپلومیٹک ریلیشنز. تو یہ ابھی کی تو بات نہیں ہے. اب آبویسلی اگر ان کا اپنا سو ٹو اسپیک کے بلاگ ہے، یا وہاں کی کوئی صحافی ہیں یا ولاگر ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ موضوع ترین شخص ہوں گے پاکستان کی سیاست میں اگر پاکستان اور اسرائیل کے کبھی بھی ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم ہونے ہیں یا آگے بڑھنے ہیں یا کوئی بھی معاملہ ہونا ہے. اب پاکستان کے دفتر خارجہ کا تو موقف اور پاکستانی حکومت کا تو موقف آپ کے سامنے واضح ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ان کے اپنے ذاتی تعلقات if they're banking on عمران خان, why would they expose him in front of Pakistanis کہ یہ ہمارا بندہ ہے؟ وہ تو کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئے گا. انہوں نے ڈائریکٹلی تو ایکسپوز نہیں کیا، لیکن انڈائریکٹلی اس کو ایکسپوز کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ موضوع ترین شخص ہوگا جو اگر پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات اگر قائم کیے جائیں تو اس میں وہ انڈائریکٹلی بھی. سر دیکھیں آپ اسرائیلیوں کو آپ دے آر ویری اسمارٹ، اینڈ ٹائمز آف اسرائیل آپ کو پتہ ہی ہے حکومت کا گودی اخبار ہے بیسکلی. if they are banking on عمران خان and greatly banking on عمران خان directly یا indirectly، وہ اس کو کراس روڈز پہ کیوں ڈالیں گے نوئنگ دا فیکٹ کہ عوام نے ہمیشہ اسرائیل سے نفرت کی ہے؟ اگر ہم نے کہہ دیا یہ ہمارا بندہ ہے تو اس کو تو اقتدار میں چھوڑیں، اس کو جیل سے باہر نہیں کبھی عوام آنے نہیں دے گی اس کو، تو وہ کیوں کریں گے ایسا پھر جیپوڈائز اپنے پلان کو؟ دیکھیں اس پہ تو میں کوئی زیادہ کامنٹ یا تبصرہ نہیں کر سکتا کہ why now and why have actually they've come out with this article یا جو بھی بلاگ لکھا گیا ہے، جو بھی خبر دی گئی ہے. ٹھیک ہے چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں، ہم جلسے پہ آ جاتے ہیں. ان کا تعلق تو رہا ہے. ٹھیک ہے ہم اس جلسے پہ آتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں اب ان کا جلسہ سر ہونے دیں گے
گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں مطلب پاسبل نہیں ہے, راتوں رات بڑی ترمیمیں بھی ہو گئی سر, مطلب یہاں تک کہ جلسے کی جو جگہ ہے اس کو پرماننٹ جلسے کی جگہ قرار دے دیا گیا, بڑے بڑے قانون پاس ہو گئے. گورنمنٹ ڈر کیوں رہی ہے سر؟ ایک جماعت ہے وہ جلسہ کرنا چاہتی, جیسے آپ ایک جماعت ہے کل کو آپ بھی جلسہ کریں, تو کنٹینرز, پولیس, قانون سازیاں, یہ کیوں ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں یہاں پہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ شہر اقتدار پہ دھاوا بول دے یا یہاں پہ آئے اور یہاں پہ کنٹینرستان کو, اب سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اسلام آباد کنٹینرستان بن چکا ہے. آبویسلی یہاں پہ کئی پروٹیسٹ گروپس آئے, آپ نے یوٹیلیٹی والوں کو دیکھا, آپ نے دیکھا کہ تاجر والے جتنے بھی تاجر دو اسکیم کے اوپر جو پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ بھی آئے, مذہبی جماعتیں بھی آئیں, جماعت اسلامی بھی آئی اور دیگر گروپس بھی آئے اور جنہوں نے یہاں پہ پروٹیسٹ کیا. اس چیز کو ریگولیٹ ہونے کی ضرورت تھی اور یہ وقت کی ضرورت ہے, اور اس کی وجہ سے یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کو مخصوص سیاسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. وی فلی انڈرسٹینڈ کہ دس کین ایکچولی کم اینڈ میک اس ہمیں ایک ڈس ایڈوانٹیج پہ یہ کر سکتا ہے کل کو, لیکن یہ کسی کو بھی دنیا کے جتنے کیپٹلز ہیں آپ دیکھیں تو وہاں پہ واضح طور پہ مختص کی جاتی ہے جگہ. یہاں پہ سنجانی آن دی آؤٹر اسکرٹس یا آن دا کاسپ آف ودن دا ٹیریٹوریل لمٹس آف اسلام آباد, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی کی زندگی کو مفلوج نہیں کر رہا, یہاں کے لوکل ریزیڈنٹس کی یا یہاں کے لوکل جو لوگ رہتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ نہ ہم اسلام آباد سے باہر نکل سکتے ہیں, یہاں پہ کوئی جلسہ یا دھرنا یا وٹ ایور جو کچھ ہو, نہ ہم اسلام آباد کے اندر آ سکتے ہیں. یہ جن لوگوں نے اسلام آباد کے اندر نہیں آنا ہوتا, لیکن سر ایک سیاسی جماعت تھی مہینہ ڈیڑھ پہلے ریگولیٹ کرنے کا, جی مہینہ ڈیڑھ پہلے انہوں نے بھی مارچ کیا تھا. انفیکٹ انہوں نے تو فلسطین کے لیے مارچ کیا تھا, وہ آئے تھے, انہوں نے آ کے دھرنا دیا تھا باقاعدہ سر. ہاں, اور پھر دوسرا میں یہ بھی دیکھتا ہوں سر, اب بھی سپریم کورٹ کے باہر بھی پچھلے دنوں لوگ پہنچ گئے تھے, یہاں تک کہ فلسطین کے لیے بھی جو سیف غزہ جو اکثر نکالتے ہیں, ریلی تو نہیں کہہ سکتے, ایک جلسہ ہوتا ہے جو وہ ہوتی ہے, مظاہرہ ہوتا ہے چھوٹا سا, جو کہ سینیٹر مشتاق صاحب نکالتے ہیں جماعت اسلامی کے, ان کو بھی آپ نے روک دیا سر. مطلب اتنے کیوں خائف ہے؟ وہ تو فلسطین کے لیے بات کر رہے تھے, جھنڈے سمیت گرفتار کر کے لے گئے ان کو بھی. وہ فلسطین کے لیے بھی بات کرتے ہیں تو آ کے ڈی چوک میں ہی ہوتے ہیں اور وہیں پہ دھرنا دیتے ہیں یا وہیں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. یہ روایت جو ڈی چوک والی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے کہ کم از کم ایک دنیا کے جس طرح کیپٹلز میں مختص کی جاتی ہے جگہ, اسی طرح ہم نے بھی ایک جگہ مختص کر دی. obviously یہ سعادت ہمیں ہی نصیب ہوئی ہے, کیونکہ اور تو کسی کو شاید یہ توفیق نہیں ہوئی تھی سوچنے کی کہ اسلام آباد کے رہائشیوں کی زندگی کو جب مفلوج کر دیا جاتا ہے اپنے پولیٹیکل پروٹیسٹ میں, اور پولیٹیکل پروٹیسٹ obviously آپ رائٹ ٹو اسمبلی ہے لیکن وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے, اینڈ رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی. لیکن سر پی ڈی ایم کا جلسہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں, آپ بھی اس کا حصہ تھے, سپریم کورٹ کے باہر کیا تھا. عمر عطیہ بندیال کے فیصلوں کے خلاف آپ نے باقاعدہ جلسہ کیا تھا سپریم کورٹ کے بعد. یہ روایت تو آپ نے ڈالی ہوئی ہے. تو دیکھیں پی ٹی آئی لے آتی نا, نہیں روایت ہم نے نہیں ڈالی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جو 126 دن کا ناچ گانا اور جو دھرنا کیا گیا تھا وہ آپ کو سامنے ہی ہے. چلے آپ ڈالی نہیں, آپ نے اڈاپٹ کر لیتے مفلوج ہو گئی, اڈاپٹ کر لیا آپ نے. اور اس کے بعد ہم پھر بھی ڈی چوک نہیں گئے, ہم نے سری نگر ہائی وے پہ کیا تھا, بالکل کیا تھا, اس سے کوئی مطلب اس سے کوئی خائف نہیں ہے, ہم اس کو بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن ہم نے ایون کہ اپنے اوپر بھی یہ پابندی, یہ صرف ایک مخصوص سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہے, دس از فار ایوری بڈی. جس کو جلسہ کرنا ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اجازت لے گا اور وہ تمام تر ان چیزوں کو انفارمیشن کو پرووائڈ کرے گا اور وہ تمام تر میجرز لے گا جو اس نے جلسہ اور رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی کرنا ہے, اور وہ اس کے لیے جگہ مختص کر دی گئی ہے. اس میں اتنی سی بات ہے, اس میں اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ قانون میں کہ موضع سنجانی میں ہی ہوگا. سو کل کو اگر if we are on the other side of the benches then obviously ہم بھی اس سے سفر کریں گے اور ہمارے پہ بھی یہ لاگو ہوگی. تو یہ ہم نے صرف ایک سیاسی جماعت کے لیے تو نہیں کیا, یہ تو ہم نے اکراس دا بورڈ تمام سیاسی گروپس, جماعتیں اور پروٹیسٹرز سو ٹو اسپیک ان سب کے لیے کیا ہے.